أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ بقرہ آیت نمبر 281. یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے. یہ قریباً ایک صفحے کی پوری آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ادھار کے معاملات بیان کیے ہیں کہ اگر ادھار لین دین ہو تو کس طرح کرنا چاہیے. اس میں سے ایک پہلا اصول تو یہ بتایا کہ جب کوئی معاملہ کرنا ہو ادھار کا تو اس کو لکھ لیا کرو. پہلا اصول یہ بتایا. دوسرا اصول یہ بتایا کہ ادھار کا جو معاملہ ہونا چاہیے وہ متعین میعاد تک ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ کبھی کے لیے بھی آپ کو میں نے 50,000 روپے دے دے, جب بھی آپ کو سہولت ہو دے دینا, بلکہ 1 سال 6 مہینے کچھ نہ کچھ متعین کر لیں. اور تاریخ ایسی متعین ہونی چاہیے جس میں کوئی شبہ ابہام نہ ہو. ایسی تاریخ میں متعین کر دیں کہ جب میرے باغ میں پھل آئیں گے پکیں گے جب میں پیسے دوں گا, تو اس میں شبہ ہو جاتا ہے. بعض دفعہ موسم کی وجہ سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے. یا اس طرح کی تاریخ متعین کر دی کہ میرے والد صاحب سفر پر گئے ہوئے ہیں, جب وہ آ جائیں گے جب دے دوں گا. تو ایسی تاریخ متعین کرنا جائز نہیں, بلکہ باقاعدہ مہینے میں, رجب کے مہینے میں یا رمضان کے مہینے میں 20 رمضان کو 25 رمضان کو یہ باقاعدہ لکھت روپ میں ہونا چاہیے. 1400 سال پہلے اگر آپ تصور کریں تو اس وقت تک لکھنے پڑھنے کا کوئی رواج نہیں تھا, اور آج کل تو لکھنے پڑھنے کا بہت زیادہ رواج ہو گیا. اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ, اکثریت ابھی بے پڑھی لکھی ہے. تو قرآن نے ہی سب سے پہلے لوگوں کو اس طرح متوجہ کیا کہ معاملات کو لکھ لیا کرو. یہاں سے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. اے ایمان والو, جب تم کسی متعین معاملے میں ادھار کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو. فاکتبوا, تو پہلا اصول یہ کہ اس کو لکھ لیا کریں باقاعدہ, اور دوسرا اصول یہ کہ تاریخ متعین ہونی چاہیے. آگے فرماتے ہیں وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, اور لکھنے والا جو ہے وہ تم میں جو ہوگا لکھنے والا وہ جو ہے انصاف کے ساتھ لکھے. ایسا نہ ہو جو آدمی دو آدمی معاملہ کر رہے ہیں لین دین کا, ان میں سے کسی کا آدمی نہ ہو, نہ میرا ہو نہ آپ کا ہو, کوئی بالکل الگ تیسرا آدمی ہو, تاکہ شک کو شبہ نہ ہو جائے کہ اس کا آدمی تھا, اس کا دوست تھا, اس نے گڑبڑ کر دی ہوگی لکھنے میں, یا دوسرے کا آدمی تھا, بلکہ کوئی تیسرا آدمی. اسی کو فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ, اور یہ فرمایا کہ انصاف کے ساتھ لکھے. تو یہاں اس طرح بھی اشارہ کر دیا کہ لکھنے والا کوئی گڑبڑ نہ کرے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے دونوں جاہل ہوتے ہیں, کچھ معلوم نہیں ہوتا. اب لکھنے والا کسی کی طرف جھکاؤ کی وجہ سے کمی زیادتی کر دیتا ہے. مثلا 50,000 روپے لکھنے تھے کہ فلاں نے فلاں کو 50,000 روپے قرض دیا, اب اس میں کچھ بڑھا دیتا ہے لکھت میں 60,000 55,000. تو اسی کو فرما رہے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, لکھنے والے کو چاہیے جو آدمی لکھ رہا ہے انصاف کے ساتھ لکھے, دوسرے کے نفع کے لیے اپنا دائمی نقصان نہ اٹھائے. آگے فرماتے ہیں وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ. یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو لکھنے کے لیے بلایا جائے, معاملات لکھنے کے لیے, ان کو چاہیے کہ معاملات لکھنے کے لیے آ جایا کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم عطا فرمایا ہے, لکھنے کی جو دولت عطا فرمائی ہے, اس کا شکریہ یہ ہے کہ لوگوں کے کام آئیں, لکھ دیا کریں. اسی کو فرماتے ہیں وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ, اور جو شخص تم میں سے لکھنا جانتا ہو أَن يَكْتُبَ, تو وہ لکھ لیا کرے. كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ, جب اللہ نے اس کو لکھنے کا علم دیا ہے تو اس کو لکھنا چاہیے. آگے فرماتے ہیں وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. اب یہاں یہ بات آتی ہے, دو آدمیوں میں آپس میں معاملہ چل رہا ہے تو لکھوائے کون؟ مثلا میں نے آپ سے کوئی چیز ادھار لی 100 روپے کے لیے, 1,000 کے لیے, 10,000 کے لیے, اب آپ نے مجھے دے دی. اب میں لکھواؤں یہ دستاویز, یہ ثبوت, یہ تحریر آپ مجھ سے لکھوائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ, کہ وہ آدمی لکھوائے جس کے اوپر حق واجب ہے. مثلا میں نے آپ سے 10,000 روپے کی کوئی چیز ادھار لی, تو اب میرے ذمہ ہے کہ میں تحریر لکھواؤں کہ بھائی
کسی آدمی کو لے کے آؤں کہ بھائی یہ لکھ دیجئے کہ میں نے 10,000 کی چیز لی اور فلاں فلاں تاریخ میں طے ہوا مجھے دینا ہے، تو گویا میری طرف سے اقرار بھی ہو جائے گا، یہ اقرار نامہ۔ اچھا، تحریر کے لیے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی ضروری حکم نہیں، استحباب کے درجے میں اس لیے فرما دیا کیونکہ بعض دفعہ جھگڑا ہو جاتا ہے، مثلا کسی نے کسی سے کوئی چیز خریدی، اب وہ بعد میں مکر جائے کہ جی آپ نے تو پیسے ہی نہیں دیے تھے۔ اب اگر وہ تحریر کی شکل میں ہوگی، لکھی ہوئی شکل میں ہوگی تو کچھ اعتبار کیا جائے گا، یہ مشتری انکار کر دے کہ تم نے تو مجھے چیز ہی نہیں دی تھی، میں نے پیسے تو پہنچا دیے تمہیں لیکن میں نے جو چیز خریدی تھی وہ تم نے میرے پاس ابھی تک پہنچائی نہیں۔ تو اگر لکھی ہوئی ہوگی تو کچھ نہ کچھ مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ اسی کو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور اس وہ آدمی لکھے گا جس کے ذمے حق واجب ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس حق میں کوئی کمی نہ کرے۔ مثلا میرے اوپر 10,000 روپے تھے جو میں لکھوا رہا ہوں، اب تو پورے 10,000 لکھوانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اس حق میں کمی نہ کرے جو لکھوا رہا ہے، کیونکہ زیادہ دینے کا تو مسئلہ ہی نہیں، کوئی ایسا بے وقوف تو ہوگا نہیں کہ 10,000 روپے ادھار لیے اب لکھت پڑھ میں لکھوا رہا کہ میرے اوپر 15,000 روپے قرض ہے، اس لیے زیادتی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا۔ یہاں فرمایا وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، ہاں کمی مت کرے، ایسا نہ ہو کہ 10,000 قرض لیا تھا، اب وہ دوسرے والا جو سامنے تھا جس سے قرض لیا تو وہ بیچارہ سمجھتا نہیں تھا، ان دونوں میں آپس میں لکھنے والے میں اور قرض لینے والے میں ایسا معاملہ تھا، یہ الفاظ کا گھماؤ پھراؤ، کیونکہ آج کل زبانیں ہوتی ہیں نا اپنی، تاجروں کی الگ زبان، اس میں کچھ کہہ دیا، ان کے سیکرٹ الفاظ ہوتے ہیں، قصائیوں کی الگ زبان ہوتی ہے، اس میں کچھ کہہ دیا تو ایک دم سمجھ جاتے ہوں۔ تو اگر ایسا کوئی سامنے بیچارہ انجان آدمی ہے، آپ نے کوئی اس طرح کے الفاظ کر دی جس سے کمی آ گئی، تو فرمایا وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، نہ اس حق میں کوئی کمی کرے۔ آگے فرماتے ہیں ایک صورت بعض دفعہ یہ ہو جاتی ہے کہ جس سے معاملہ کیا وہ آدمی بوڑھا ہے، عقل اس کی قابو میں نہیں، بعض دفعہ عقل بے قابو ہو جاتی ہے، یا کمزور ہے، ضعیف ہے، بچہ ہے، یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، کوئی ایسے آدمی سے معاملہ کیا تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایسی صورت ہے آپ نے کسی ایسے آدمی سے معاملہ کیا، ادھار کا لین دین کیا جو عقل سے پیدل ہے، اس میں عقل نہیں ہے، کم عقل ہے، یعنی بعض دفعہ بہک جاتا ہے، یا کوئی بچہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے جو ذمہ دار ہیں، اس بوڑھے کا کوئی لڑکا ہوگا، کوئی ولی ہوگا جو دیکھ بھال کرتا ہے، یا کوئی اور صورت ہوگی تو وہ آدمی لکھوا دے۔ اسی کو فرماتے ہیں فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، چنانچہ اگر وہ آدمی جس پر حق واجب ہو رہا ہے سفیہن بے وقوف ہو، او ضعیفن یا کمزور ہو، او لا يستطيع ان يمل، یا کوئی ایسی شکل ہو کہ وہ تحریر نہ لکھوا سکتا ہو، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اب اس کا ولی جو ہے، اس کا دیکھ بھال کرنے والا، اس کو انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ سمجھ گئے نا؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے معاملہ کیا جا رہا ہے وہ آدمی بوڑھاپے کی وجہ سے تھوڑا دماغ سے کمزور ہو گیا ہے، مثلا میں کسی سے 10,000 روپے لے رہا ہوں، سامنے والا کمزور ہے، یا بچہ ہے، یا گونگا ہے، بول نہیں سکتا، تو اب تحریر کیسے لکھوائی جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس بوڑھے آدمی کا کوئی لڑکا ہو یا کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہو، وہ تحریر لکھوائے انصاف کے ساتھ، اس بچے کا کوئی بڑا ہو وہ لکھوائے۔ اسی کو فرماتے ہیں فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کے ولی کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ آگے فرماتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اچھا ایک بات یہ ذہن میں رہے، خالی شریعت کی نظر میں خالی تحریر یعنی لکھی ہوئی چیز قابل اعتماد نہیں ہے جب تک اس پر شرعی گواہ نہ بنا لیے جائیں۔ چنانچہ کوئی چیز لکھت پڑھت میں آئی، اس چیز پر شرعی گواہ ہونا ضروری ہے، شرعی گواہ دو مردوں کا جو قابل اعتبار ہوں، عادل ہوں، جن پر آپ کو بھروسہ ہو، ان 2 مردوں کو گواہ بنا لیجئے۔ اگر 2 مرد موجود نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، اسے کہتے ہیں شرعی شہادت۔ 2 مرد گواہ بنائے جائیں جو معتبر ہوں، اگر 2 مرد موجود رہی تو 1 مرد 2 عورتیں۔ 2 عورتیں اس لیے متعین کی کیونکہ عورتوں میں عقل مردوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف لکھنا نہیں، اگر ادھار کا معاملہ ہوا، لین دین ہوا، اس کو لکھ لیا جائے، اور پھر لکھنے کے بعد 2 مردوں کو معتبر جو ثقہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں، ان کو تلاش کیا جائے اور ان کے سامنے یہ تحریر پیش کی جائے کہ دیکھیے جی آپ گواہ رہی ہیں، میں نے اس آدمی سے 10,000 روپے ادھار لیے ہیں اور فلاں فلاں تاریخ متعین ہوئی ہے، اس پہ ادا کرنا ہے، اس پر 2 آدمی کو گواہ بنا لیا جائے۔ چنانچہ اگر کسی نے تحریر پر کسی 2 آدمیوں کو گواہ نہیں بنایا، 1 مرد 2 عورتوں کو گواہ نہیں بنایا، اور شرعی عدالت میں وہ معاملہ پہنچ گیا، مثلا
قرض لینے والے نے انکار کر دیا کہ میرے پہ تو کوئی قرض وغیرہ نہیں. اب قرض لینے والے کے پاس جو وہ تحریر 30,000 کی لکھی ہوئی اس نے وہ پیش کر دی قاضی کی عدالت میں کہ جناب اس نے مجھ سے 10,000 روپے قرض لیے تھے اس قرض اور میرے پاس یہ تحریر لکھا ہوا ہے. تو قاضی اس کو اس وقت تک معتبر نہیں مانے گا جب تک اس پر مزید 2 گواہ نہ پیش کر دی جائیں. 2 گواہ موجود ہونے ضروری ہیں. وہ 2 گواہ آئیں اور کہیں کہ جی بالکل یہ معاملہ ہمارے سامنے ہوا تھا, فلاں فلاں صاحب نے یہ تحریر لکھی تھی, لہذا یہ ذمہ ان کے حق ہوتا ہے. اسی کو آپ فرما دیں آگے اللہ تعالیٰ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, اور تم اپنے میں سے 2 لوگوں کو گواہ بنا لو. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ, اور اگر 2 مرد موجود نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو جن سے تم راضی ہو. یہ کیوں فرمایا کہ 2 عورتوں کو گواہ بنا لیجیے؟ پہلے تو یہ شرعی ضابطہ ہے کہ 2 مرد گواہ بنے, لیکن فرما رہے ہیں کہ 1 مرد اور 2 عورتیں. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اگر 1 عورت ہی کو گواہ بنایا جائے تو وہ عورت بات بھول جاتی ہے. چنانچہ اگر 2 عورتوں اور 1 مرد کو گواہ بنایا گیا تو 2 عورتوں میں سے اگر 1 عورت بات بھول گئی تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے گی کہ دیکھو اس طرح معاملہ ہوا تھا. اسی کو فرماتے ہیں ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى, اگر ان 2 عورتوں میں سے 1 بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. آگے فرماتے ہیں ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گواہ کو بلانا چاہتا ہے یا کسی کو بلانا چاہتا ہے کہ بھائی ہمارے معاملے پر گواہ بن جاؤ, تو وہ گواہ نہیں بنتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں سے فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی 2 آدمی کسی تیسرے آدمی کو بلا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے معاملے پر تم گواہ بن جاؤ 2 آدمیوں کو, تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے, آ جانا چاہیے, کیونکہ یہ گواہ بننا ہی حقوق کے زندہ کرنے کا ذریعہ ہے. اگر خدا نخواستہ یہ مزاج عام ہو گیا, چل پڑا, کوئی کسی کے لیے گواہ بننے کو تیار نہیں, تو معاملہ کیسے حل ہوگا؟ سارے معاملات ٹھپ ہو جائیں گے. اب میرے اور آپ کے درمیان معاملہ ہو رہا ہے, میں 2 آدمیوں کو بلانا چاہتا ہوں کہ آپ 2 آدمی گواہ بن جائیے کہ ہم دونوں میں اتنے کا معاملہ ہو رہا ہے. اب وہ دونوں انکار کر دیں کہ نہیں ہمیں گواہ نہیں بننا, تو یہ شکل کیسے چلے گی؟ آگے پھر شرعی عدالت میں ثبوت کیسے ہوگا اس کا؟ تو گواہ اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں وَلَا يَأْبَى الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا, جب گواہوں کو بلایا جائے گواہی کے لیے تو وہ انکار نہ کریں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی کو کسی معاملے کا علم ہوتا ہے کہ فلاں کا فلاں پر حق ہے, لیکن جس پر حق ہے وہ انکار کر رہا ہے. اب تیسرے آدمی کو معلوم ہے کہ بھائی اس آدمی کا اس پر 10,000 روپے کا قرضہ ہے, لیکن یہ آدمی انکار کر رہا ہے کہ میرے پہ کوئی قرضہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس آدمی کو معلوم ہے تو اگر اس کو گواہ کے طور پر جس نے قرض دیا تھا وہ اس کو بلائے اپنے پاس کہ بھائی آگے عدالت میں گواہی دے دو, اسی کو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو انکار نہ کرنا چاہیے, گواہی دے دینی چاہیے. وَلَا يَأْبَى الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا, اور گواہ لوگ انکار نہ کریں جب ان کو بلایا جائے. چنانچہ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ, جب کوئی معاملہ اپنی متعینہ میعاد کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو چاہے وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو لکھنے سے اکتاؤ مت. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آدمی مشغولی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے معاملہ ہوتا ہے کاروبار کا, ادھار وغیرہ کا, تو مشغولی میں لکھتے نہیں کہ بھائی مشغولی ہے لہذا لکھنے کا وقت نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں, چاہے مشغولی ہو یا نہ ہو, کوئی بھی صورت ہو, معاملہ چھوٹا ہو بڑا ہو, 1 لاکھ کا ہو 10,000 کا ہو, وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ, چھوٹا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا جب وہ اپنی میعاد کے ساتھ متعین ہو جائے تو اس کو لکھنے سے اکتاؤ مت. کیوں اکتاؤ مت؟ ذالکم اقسط عند اللہ, کیونکہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے. واقبب للشہادہ, اور شہادت کو قائم رکھنے کا ذریعہ بھی. لہذا جب کوئی تحریر لکھی ہوئی ہوگی تو اس کے ذریعے عدالت میں وہ معاملہ ثابت کیا جا سکتا ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا, اور اس وجہ سے بھی تاکہ تم آگے شک شبے میں نہ پڑو. چنانچہ اگر معاملہ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کوئی تحریر لکھی گئی, اب آدمی کے ذہن میں نہیں, آمنے سامنے بات ہوئی بھائی اتنا جو قرض دیا تھا میں نے آپ کو 55,000 کا قرض دیا تھا, وہ کہنے لگے نہیں 55 تو نہیں 50,000 کا دیا تھا. ابھی آپس میں یہ بحث ہونے لگی. اب وہاں معاملہ پہلے ہی لکھا جا چکا تھا. اگر قرآن کے قاعدے کے موافق قرآن نے جو حکم دیا ہے کہ لکھ لیا کرو تاریخ متعین کر کے, فلاں وقت میں نے اتنا قرض لیا ہے, فلاں سے لیا ہے, فلاں مقدار میں لیا ہے اور فلاں وقت دینا ہے. اب وہ لکھی ہوئی تحریر موجود تھی. اب ان دونوں میں بحث ہوئی. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 55,000 قرض دیے تھے,
اب یہ لینے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے 50,000 لیے تھے، اب اس تحریر سے فیصلہ ہو جائے گا کہ دیکھیے تحریر لکھی ہوئی، آپ بھی اس وقت موجود تھے، آپ کے بھی اس میں سائن ہے، میرے بھی سائن ہے، لہٰذا دیکھیے 55,000 ہے چاہے 50,000، اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وجہ سے بھی تاکہ تم کو شک نہ پڑے۔ آگے فرماتے ہیں لَن تَكُونَ تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا۔ ہاں اگر معاملے لین دین کا معاملہ نقد ہو، آپ نے مجھ سے کوئی چیز خریدی 20,000 کی اور فوراً آپ نے ادا کر دیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر معاملہ تجارت کا لین دین کا نقد ہو تو اس وقت لکھنے کی ضرورت نہیں، اگر نہ لکھنا چاہو تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ وہ تو فوراً معاملہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس پر بھی بہتر یہ ہے کہ آدمی گواہ بنا لے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی بڑا معاملہ ہوا، ہزاروں میں ہوا، لاکھوں میں ہوا، اب وہ معاملہ ہو گیا مکمل، میں نے آپ نے میرے سے کوئی معاملہ کیا، میں نے آپ کو وہ چیز دے دی، آپ نے مجھے پیسے دے دیے، اب خدا نہ خاصہ طرفین دونوں میں سے کسی کی نیت میں برائی آ گئی، اب لینے والا یہ کہہ دے کہ جی آپ نے تو کوئی چیز دی ہی نہیں مجھے تو 10 چیزیں متعین ہوئی تھی کہ بھائی ہم تمہیں 10,000 میں 10 چیزیں دیں گے، آپ نے 9 چیزیں پہنچائی ہیں، یا پھر بیچنے والا یہ کہہ دے کہ 50,000 میں معاملہ ہوا تو آپ نے تو صرف 45,000 بھجوائے، اب تک یہ 40,000 بھجوائے، تو آپس میں جھگڑا ہو سکتا ہے، لہذا ایسے موقع پر بھی اگر گواہ بنا لیے جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ پھر وہ گواہی دے دیں گے کہ جی معاملہ ہمارے سامنے ہوا تھا، 10 چیزیں متعین ہوئی تھی کہ 10 چیزیں دینی ہیں، اس نے 10 چیزیں پہنچا دی تھی اور ہمارے سامنے اس نے اس کے پورے 50,000 روپے دے دیے تھے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ۔ ہاں اگر معاملہ نقد ہو، لین دین نقد ہو، تو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو، لہٰذا اجازت ہے نہ لکھو، لیکن فرماتے ہیں وَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، لیکن جب آپس میں کاروبار کرو، تجارت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ گواہ بنانا ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، افضل ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہی دینے والوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ بعض دفعہ یہ شکل پیش آ جاتی ہے کہ لکھنے والا، آپ نے کسی کو بلایا لکھنے کے لیے، تیسرے آدمی کو بھائی ہمارا یہ معاملہ لکھ دو، کتنے میں معاملہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے لکھنے کی اجرت دی جائے، اب میرا اس میں حرج ہوگا، اتنا بڑا میں چٹھا لکھوں گا باقاعدہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اتنے ملیں گے، وہی چاہتا ہے کہ مجھے اس کی اجرت دے دی جائے۔ یا کوئی گواہ ہے، وہ آپ کے معاملے پر گواہ بنا تھا، اب معاملہ عدالت میں پیش ہو گیا، اب وہ گواہ کا روزانہ آنا جانا گواہی کے لیے، گواہی دینے کے لیے، اب وہ روزانہ آنا جانا ہو رہا ہے، تو اب وہی چاہتا ہے کہ مجھے آنے جانے کا کرایہ دیا جائے، میں روزانہ رکشہ سے جاتا ہوں، موٹر سائیکل سے جاتا ہوں، 5 کلومیٹر ہے 10 کلومیٹر ہے، اب جو میرا آنا جانا ہو رہا ہے اس کا خرچہ مجھے مل جائے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا خرچہ نہ دینا بھی اس کو نقصان پہنچانا ہے، تو اس کا خرچہ دینا، چاہے وہ لکھنے والا ہو وہ اپنی اجرت مانگے تو اس کی اجرت دیجیے، اگر گواہ ہے وہ آپ کے لیے کچہری میں آ جا رہا ہے، آئے دن تاریخیں لگتی رہتی ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ مجھ کو آنے جانے کی اجرت ملے تو اس کی بھی اجرت دیجیے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے کہ اس کی اجرت بھائی ہمیں اجرت نہیں دیتے، وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ گواہ کو نقصان پہنچایا جائے کہ ہم تمہاری اجرت نہیں دیتے۔ دوسری صورت اس کی یہ بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کوئی آدمی گواہ بنا، آج کل اسی وجہ سے آدمی گواہ نہیں بنتا، اب گواہ بنا، اب دوسرے مخالف لوگ دوسری پارٹی کے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی گواہ بن گیا فلاں پارٹی کا جو جس سے ہمارا معاملہ چل رہا ہے، معاملہ بڑا لاکھوں میں ہے کروڑوں میں، اب اسے دھمکیاں مل رہی ہیں گواہ کو، دیکھو گواہی مت دینا ورنہ یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے، تمہارے بیٹے کو اٹھا لیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے، یہ نقصانات پہنچا دیں گے، اس طرح کی دھمکیاں ملتی رہتی ہیں، جیسا کہ آج کل کا مزاج ہے، عام معمول ہے، اسی وجہ سے لوگ گواہ بننا نہیں چاہتے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، دیکھو نہ تو کاتب کو نقصان پہنچنا چاہیے اور نہ گواہ کو۔ آگے فرماتے ہیں وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، ہاں اگر تم نے یہ کر دیا تو یہ تمہاری طرف سے اللہ کی نافرمانی ہوگی، اگر تم نے گواہ کو نقصان پہنچایا، لکھنے والوں کو نقصان پہنچایا تو تم نے گویا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اور قاعدہ قانون یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی اہم معاملہ پیش تذکرہ فرماتے ہیں یا کوئی مسئلہ بتاتے ہیں تو اس سے پہلے اپنا خوف دلاتے ہیں اور آخرت کا خوف دلاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اپنا خوف دلاتے ہیں، اپنے آخرت کا خوف دلاتے ہیں جہنم کا، تاکہ لوگ اس مسئلے کو قبول کریں اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، شروع میں ہی اللہ کا خوف دلا دے۔ دیکھیں معاملات جو بیچ میں پیش آنے والے ہیں
اگرچہ تمہارا ذہن ان کو قبول نہ کرے لیکن اللہ کے خوف کو سامنے رکھ کر چلو گے تو تمہارا ذہن اس کو قبول کرے گا، پھر تمہارا عمل کرنا ان پر آسان ہو جائے گا۔ یہ تو شروع میں فرما دیا تھا، ابھی آیت پوری ہوئی، یہاں پھر دوبارہ فرماتے واتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو۔ لہذا اللہ کا خوف، آخرت کا خوف، یہ اللہ کی محبت، یہ دو چیزیں ہی تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکام اور شریعت کے احکام کو قبول کرنے پر آمادہ کریں گی، اور پھر یہی چیزیں تمہیں ان احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار کریں گے۔ تم ذہنی طور پر ان کو قبول کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا تو شروع میں فرما دیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور آخر میں فرما دیا جس نے سود کا کاروبار کیا، لین دین کیا، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اس کی رسول کی۔ تو دونوں طرف شروع میں بھی یہ کہا اللہ سے ڈرو، آخر میں فرما دیا اعلان جنگ ہے۔ تو یہ اس لیے تاکہ تمہارے ذہن اس چیز کو قبول کریں کہ سود کا لین دین، اس سے متعلق ہونا، کاروبار کرنا، بینک کی ملازمت کرنا وغیرہ سب چیزیں حرام ہے، اور یہ آخرت کا خوف تمہیں اس بات پر آمادہ کریں کہ تم